السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور نون تنوین کے آخری قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اور آج ہم پڑھیں گے اقلاب کے بارے میں۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے، یعنی کہ اگلا حرف جو ہے وہ آپ کا با ہو، تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اقلاب کی مشق کرتے ہیں۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ تا نون زبر تن پڑھنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن نون سے اگلا والا جو حرف ہے وہ با ہے، جس کی وجہ سے یہ نون کی جو آواز ہے یہ میم سے بدل جائے گی۔ اس کو ہم تن بوتو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم تم تم غنہ بھی کریں گے اور نون کی آواز کو با سے بدل کے میم پڑھیں گے۔ تا می، اور جب جوڑ کریں گے تو تب بھی ہم اس کو میم ہی پڑھیں گے۔ تا میم زبر تم، با پیش بو، تم بو، تا پیش تو، تم بو تو۔ حمزہ میم زبر ام، با زبر با، ام با، تا تا زبر تت، ام با تت۔ سین میم پیش سم، با پیش بو، سم بو، لام زبر لا، سم بولا، تا دو زیر تیوں، سم بولا تیوں۔ فم بجست، یستنبئونک، مم بخیلا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مرحبم، اب یہاں پہ نون تنوین کی آواز ہے نا، اگر یہاں پہ با نہ ہوتی تو ہم مرحبا پڑھتے، آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے تو ہم نے اس نون کی آواز کو، یہاں پہ اگلا حرف با ہے تو ہم نے اس نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے۔ مرحبم بہم، سبئ بنبئ، زوج بہیج، ضلال بعید، علیم بما، فاسق بنبأ۔ امید کرتی ہوں آپ کو نون ساکن اور نون تنوین کے چاروں قاعدوں کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ دہرائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔